السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ اردو کی سب سے اہم اور مشہور داستان پڑھ رہے تھے جس کا نام تھا باغ و بہار۔ باغ و بہار دراصل فارسی زبان کی داستان تھی۔ نو طرز مرصع سے یہ جو ہے قصے چار درویش بنی۔ قصے چار درویش سے یہ جو ہے باغ و بہار کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اس داستان کو اردو میں ترجمہ کرنے والے میر امن ہیں۔ یہ دہلی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں دہلوی کہا جاتا ہے۔ دہلوی کی زبان، اس کی ٹھاک باک، اس کی شان و شوکت، اس کی تہذیب ہمیں اس داستان میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے قصے چار درویش میں سے ایک درویش کی کہانی جو ہے ہمارے نصاب میں شامل تھی، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کہانی اور داستان دراصل کئی کہانیوں کا مرکب ہوتا ہے، اور داستان کی تعریف بھی یہی ہے۔ طویل ترین کہانیوں کو، قصوں کو جو ہے داستان کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ شہزادہ جو عجم کا رہنے والا تھا، وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ بڑی ہی شوق اور ناز و نخرے میں، لاڑوں میں اس کی پرورش ہوئی۔ کھیل کود، شکار اس کا اپنا ذاتی شوق تھا، اور وہ شکار کرنے کے لیے ایک دفعہ اپنے مصاحبین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس کی نگاہ ایک کالے ہرن پر پڑتی ہے۔ دل میں خواہش بیدار ہوتی ہے کہ تنہا اس کا شکار کرے، اور اسی خواہش کی بنا پر جو ہے شہزادہ اس ہرن کے تعاقب میں نکل پڑتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ وہ ہاتھ آنے سے رہی تو وہ تیر سے اس کا شکار کرتا ہے۔ تیر اس ہرن کے پیر میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ اس کے تعاقب میں جاتا ہے۔ ایک گنبد کے پاس ہرن غائب ہو جاتا ہے۔ شہزادہ وہاں جا کر ابھی منہ ہاتھ ہی دھوتے رہتا ہے تو ایک دردناک آواز آتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک سفید ریش شخص اس ہرن کے پیر سے تیر نکال رہا ہے، اور دوران اس کے وہ اس کو بد دعا بھی دے رہا ہے۔ شہزادہ اس کے قریب جا کر کہتا ہے کہ حضرت سلامت، یہ جو تقصیر ہوئی ہے، یہ جو غلطی ہوئی ہے، یہ نادانستہ اس غلام سے ہوئی ہے۔ جان بوجھ کر میں نے شکار نہیں کیا، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تو بے زبان کو تو نے ستایا ہے، اگر انجان یہ حرکت تجھ سے ہوئی تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ میں پاس جا بیٹھا اور تیر نکالنے میں شریک ہوا۔ بڑی دقت سے تیر کو نکالا اور زخم میں مرہم بھر کر چھوڑ دیا، اور خود اس شخص کی مہمان نوازی قبول کرتے ہوئے جو کچھ بھی کھانے پینے تھا اس کو کھا کر جو ہے چارپائی پر وہ سو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، شکار کرنے کے لیے نکلا تھا، گھوڑے پہ دوڑتا رہا، ہرن کا تعاقب کیا، پیٹ بھر کر سویا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا، تو اب ایسے میں نیند کا آنا فطری بات تھی۔ جب شہزادے کو نیند لگی تو اس دوران اس کے کان میں ایک نوحہ درازی یعنی درد انگیز آواز، رونے کی آواز آئی۔ اس آواز کے سبب وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس مکان میں نہ وہ بوڑھا ہے نہ کوئی اور ہے۔ وہ اکیلا پلنگ پر بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور دالان پورا خالی پڑا ہے۔ چاروں طرف بھیانک ہو کا منظر ہے۔ ایک کونے میں پردہ اس کو نظر آتا ہے۔ وہاں جا کر وہ اس پردے کو اٹھاتا ہے، دیکھا تو ایک تخت رکھا ہوا ہے یا بچھا ہوا ہے، اس پر ایک پری زاد عورت
پریزاد عورت، پری کی طرح خوبصورت نظر آنے والی عورت، قریب قریب بس 14 کی، یعنی 14 سال کی عمر، مہتاب کی سی صورت، چاند کی طرح صورت، اور زلفیں دونوں طرف چھوٹی ہوئی، دونوں سمت سے بالیں ڈال کر بیٹھی ہوئی عورت ہے، ہنستا چہرہ ہے، اور جو اس کا لباس ہے وہ فرنگی لباس پہنے ہوئی ہے، عجب ادا سے دیکھتی ہے اور بیٹھی ہے، اور وہ بزرگ جو تھوڑی دیر پہلے اس کو بد دعا دے رہے تھے، وہ اپنا سر اس کے پاؤں پر دھرے بے اختیار رو رہے ہیں اور اپنا ہوش و حواس کھو رہے ہیں۔ ابھی اس حال کو جب شہزادہ اس پیر کا یہ حال دیکھتا ہے اور اس ناظرین کے چہرے پر اس کی جب نگاہ پڑتی ہے تو وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ بھی آپے سے کھو جاتا ہے، یعنی شہزادہ بھی آپے سے کھو جاتا ہے اور مردے کی طرح بے جان ہو کر وہ گر پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے اس کا حسن دیکھ کر۔ کہتے ہیں نا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ایک دفعہ بی بی زلیخا سے کہا گیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرتی ہو، ان کے حسن میں ایسی کیا بات رکھی ہوئی ہے؟ تو ان کے حسن کو بتلانے کے لیے بی بی زلیخا نے اپنے سہیلیوں کو کچھ لیمبو اور چھری دی اور کہی کہ بھئی ابھی یوسف گزریں گے، آپ انہیں دیکھتے ہوئے جائیے اور دیکھتے دیکھتے جو ہے لیمبو کاٹ دیجیے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ لیمبو جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے آتے ہیں اور بی بی زلیخا کی سہیلیاں یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو ان کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر پڑتی ہے تو وہ لیمبو کاٹنے کے بجائے اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھتی ہیں۔ اب ہاتھ تو کٹ جاتا ہے لیکن ہاتھ کٹنے کا احساس تک ان سہیلیوں کو نہیں ہوتا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں ایسے کھو جاتی ہیں۔ تو حسن میں ایک طاقت رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ویسی ہی طاقت کے سبب جو ہے شہزادہ جب اس حسین و جمیل شخصیت کو دیکھتا ہے، پریزاد عورت کو دیکھتا ہے تو وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کو ہوش میں لانے کے لیے وہ مرد بزرگ جو ہے گلاب کا عرق لے کر آتے ہیں، شیشے گلاب کا لے آیا اور مجھ پر چھڑکنے لگا، یعنی شہزادی پر وہ چھڑکنے لگتے ہیں۔ جب میں جیتا اٹھ کر اس معشوق کے مقابل جا کر سلام کیا، یعنی وہ اس کو ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد وہ جو ہے بالکل بلا لحاظ، یعنی حضرت بیٹھی ہوئی سب باتیں چھوڑا اور سیدھا اس کے سامنے گیا، اس عورت کے سامنے جا کر سلام کیا۔ اس نے ہرگز نہ ہاتھ اٹھایا اور نہ ہونٹ ہلائے۔ میں نے کہا اے گلے بدن، اتنا غرور کرنا اور جواب سلام کا نہ دینا کس مذہب میں درست ہے؟ سلام کیا، جواب نہیں آیا، ندارت جواب۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ایسا غرور غلط بات ہے، سلام کا جواب نہیں دینا یہ بری بات ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ واسطے اس خدا کے جس نے تجھے بنایا ہے کچھ تو بھی منہ سے بول، ہم بھی اتفاقاً یہاں آ نکلے ہیں، مہمان کی خاطر ضرور ہے، میں مہمان ہوں، اتفاق سے آیا ہوں، تجھے خدا کا واسطہ کچھ تو بھی بول۔ یہ شہزادہ اس عورت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، میں نے بہتری باتیں بنائیں لیکن کچھ کام نہ آئیں، بہت سارے باتیں بنائیں، بہت کچھ بولا لیکن کچھ کام نہ آئیں۔ وہ چپکی بت کی طرح بیٹھی سنتے ہی رہی، بتوں کی طرح، اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تب میں نے بھی آگے بڑھ کر ہاتھ پاؤں پر چلایا کہ بھئی کیا بات ہے، میں بات کرتے ہی جا رہا ہوں، بات کرتے ہی جا رہا ہوں، سامنے کی شخصیت سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر شہزادہ جا کر اس کو چھو کر دیکھتا اس کے پیر کو، جب پاؤں کو چھیڑا تو سخت معلوم ہوا، آخر یہ دریافت کیا کہ پتھر سے اس لال کو تراشا ہے۔ پیر کو چھیڑا تو محسوس ہوا کہ یہ سخت ہے، تو اس کو احساس ہوا کہ یہ جو ہے یہ تراشی ہوئی مورت ہے اور آزار نے اس بت کو بنایا ہے۔ تب اس پیر مرد بت پرست سے پوچھا کہ میں نے تیرے ہرن کی ٹانگ میں کھپرا مارا، تو نے اس عشق کی ناوک سے میرا کلیجہ چھید کر وار پار کیا، تیری دعا قبول ہوئی۔ تو نے بد دعا کیا دی تھی کہ
جس نے بھی تجھے تیر مارا ہے آہ کا تیر اس کے کلیجے میں لگی ہو، ہے نا، اس کو سکون نہ آئے، چین نہ آئے۔ تو شہزادہ کہتا ہے تو نے جو بدعا دی تھی وہ بدعا قبول ہو گئی، میں نے اس کو دیکھا اور میرا دل بے چین ہو گیا، اب میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ آخر یہ کون ہے، کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اتنی خوبصورت سی مورت کس کی ہے، یہ راز تم کو بتانا پڑے گا۔ تم نے جو بدعا دی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اب اس کی کیفیت مفصل بیان کر کے طلسم کیوں بنایا، یہ جادو نما صورت شکل کیوں بنایا، اور تو نے بستی کو چھوڑ کر اس جنگل میں اپنا بسیرا یہاں کیوں بسایا ہے، بستی چھوڑ دی اور یہاں آ کر کیوں بس گیا ہے، تجھ پر جو کچھ بیتا ہے مجھ سے کہے۔ شہزادہ اصرار کر رہا ہے بار بار کہ جو تجھ پر بیتی ہے وہ مجھ سے کہے، بہت اصرار کرتا ہے، بہت پوچھتا ہے، بہت پیچھا کرتا ہے، تب اس نے جواب دیا آخر کا کہ اس بات نے مجھے تو خراب کیا ہے، میری زندگی برباد ہوئی اصل جو بھی وجہ ہے، لیکن جب میں تجھ کو یہاں آنے کی وجہ بتاؤں گا تو بھی سن کر ہلاک ہو جائے گا۔ تو شہزادہ کہتا ہے کہ لو اب بہت مکر چکر کیا، مطلب کی بات کہو نہیں تو مار ڈالوں گا۔ شہزادہ ہے، انکار سننے کی عادت نہیں ہے، وہ حضرت کی باتیں سن کر کہتا ہے ہاں بہت ہو گئی باتیں، ہاں یوں تیوں باتیں بہت ہو گئی، اگر صحیح نہیں بتائے گا تو میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ مجھے نہایت در پہ دیکھ کر بولا۔ اب شہزادے سے مراد یہ جو کہانی بیان کر رہا ہے وہ تیسرا درویش ہے، تو وہ تیسرا درویش کوئی اور نہیں شہزادہ ہے۔ شہزادے کی اس کیفیت کو دیکھ کر، اس کی ضد کو، اس کی ہر درمی کو دیکھ کر وہ بولتا ہے جوان، حق تعالیٰ ہر ایک انسان کو عشق کی آنچ سے محفوظ رکھے، دیکھ تو اس عشق نے کیا کیا آفتیں برپا کی ہیں۔ عشقی کے مارے عورت خاوند کے ساتھ ستی ہوتی ہے۔ ستی کے معنی ایک زمانے میں ایک رواج تھا کہ جب شوہر مر جاتا تو مر جانے کے بعد ہندو سماج میں اس مرد کی چتا جلائی جاتی تھی۔ آخری ان کے رسومات میں ہے کہ آدمی کو جلا دیا جاتا ہے مرنے کے بعد۔ اس آگ میں عورت جو ہے بے اختیار خود کو بھی جلا ڈالتی تھی۔ عورت کا اس طرح بے اختیار جلا ڈالنا خود کو ستی کہلاتا تھا۔ یہ دور ماضی میں ایک ریت رواج، ایک رسم تھی ہندو سماج میں جو بعد میں ختم کر دی۔ لیکن عورت کا اس طرح اپنے آپ کو جلانا اپنے شوہر سے محبت کا ہی ایک ثبوت ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو تمام آفتیں برپا کرتی ہے اور اپنی جان بھی انسان اس میں کھو دیتا ہے۔ فرہاد و مجنوں کا قصہ بھی سب کو معلوم ہے، تو اس کے سننے سے کیا پھل پاوے گا، ناحق گھر بار دولت دنیا چھوڑ چھاڑ کر نکل جاوے گا۔ یہ بھی قصہ میری زندگی کا ویسا ہی ہے۔ اگر میں یہ قصہ تجھ کو سناؤں گا تو اس کا ریئیکٹ یہ ہوگا کہ تو اپنی زندگی سے بیزار ہو جائے گا، گھر دار چھوڑ دے گا، چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں نکل جائے گا۔ میں نے جواب دیا بس اپنی دوستی طے کر رکھو، ہاں یہ دوستی اٹھا کر رکھ دو، اس وقت مجھے اپنا دشمن سمجھو، اگر جان عزیز ہے تو صاف کہو، جو کچھ بھی ہے بات وہ صاف کہہ دو، کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے، کیوں جنگل میں بسے ہیں، کون ہے یہ خوبصورت حسینہ جس کی تم جو مورت بنا کر بیٹھے ہوئے۔ اب یہ ضد دیکھ کر جو ہے وہ درویش بھی جو ہے مجبور لاچار ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور کہتا ہے کہ مجھ خانہ خراب کی یہ حقیقت ہے کہ میرا اصل نام نعمان ہے، میں سیاح ہوں، سیاحت کرنے والا، مختلف ممالک مختلف شہروں کو گھومنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ میں بڑا سوداگر تھا اور تاجر بھی تھا، سوداگر بھی تھا۔ اس سن میں تجارت کے سبب ہفتے اقلیم کی سیر کی اور سب بادشاہوں کی خدمت میں رسائی ہوئی، اور یہ عمر میں نے بہت سارے ممالک کی سیر و تفریح کی، مختلف بادشاہوں کے پاس گیا، ان کی خدمت میں پہنچا، اپنا مال فروخت کیا، ان سے مال خریدا، جو بھی تھی تجارت کرتے رہا۔ ایک بار یہ خیال جی میں آیا کہ چاروں دانگ ملک تو پھرا لیکن جزیرے فرنگ کی طرف نہ گیا، اور وہاں کے بادشاہ کو اور ریعت کو
ریت و سپاہ کو نہ دیکھا اور رسم و راہ وہاں کی کچھ نہ دریافت ہوئی۔ ایک دفعہ وہاں بھی چلا جائے، یعنی اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے پوری دنیا گھوم لی، چلیے ایک جزیرہ ہے، جزیرہ کہتے ہیں سمندر میں موجود ایک خشکی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جس کے چاروں طرف جو ہے پانی ہوتا ہے۔ اس جزیرے کے نام فرنگ تھا، اور وہاں کے بادشاہ اور سپاہیوں کو میں نہیں دیکھا، وہاں کی رسم و راہ سے میں کچھ واقف نہیں ہوں۔ چلیے جب سارا ملک ساری دنیا گھوم آئے ہیں تو وہ بھی دیکھ آتے ہیں۔ اب یہ ارادہ کیے ہیں، اور اس ارادے کے تحت وہ جو ہے اس ملک کو، اس جزیرے کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتے۔ اب ان کو وہاں پر کون سا حادثہ پیش آتا ہے اور کہانی کیسے ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اس میں دوسری کہانی کیسے اٹیچ ہوتی ہے، جڑ جاتی ہے، اس سے کیا رابطہ ہوتا ہے، یعنی کہانی در کہانی، قصہ در قصہ ہی تو داستان کہلاتا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی عزیز دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔